ترجمان دفتر خارجہ کا کرسمس پر بھارت میں توڑ پھوڑ پر رد عمل، کہا بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم انتہائی تشویشناک ہے۔ کرسمس کے دوران پیش آنے والے توڑ پھوڑ کے واقعات کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ واقعات ریاستی سرپرستی میں ہوئے ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدام کرے۔ ایوان کی کارروائی رولز کے مطابق ہونی چاہیے، اسپیکر بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے اور ملک بھر میں جڑیں مضبوط ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان کے استعمال پر ملک احمد خان کا شدید رد عمل۔ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں نعرے بازی کی مذمت، کہا مقدس مقامات کا احترام لازمی ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان کی بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر دلہستی سٹیج 2 ہائیبرڈ پاور منصوبے کی مذمت، کہا یہ منصوبے کی منظوری سینتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے، یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین اور عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ شیری رحمان نے تاکید کی کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے۔ اسمبلی میں داخلہ صرف پی ٹی آئی کے 30 ارکان کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسمبلی میں گارڈز کو دھکے دیے اور توڑ پھوڑ کی۔ اسمبلی کی حدود میں نامناسب زبان استعمال کی گئی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا دعوے بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پشاور میں پولیس مقابلے میں انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلر گینگ کے 5 کارندے ہلاک۔ سی سی پی او پشاور میاں سعید کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزمان نے پہلے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ گینگ کے سرغنہ نجم الحسن نے ویڈیو بیان میں پولیس کانسٹیبل کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ ٹارگٹ کلرز پشاور، نوشہرہ، چارسدہ اور دورہ آدم خیل میں 30 وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہلاک ملزمان پشاور میں 12 اور نوشہرہ میں 17 افراد کے قتل میں شریک تھے۔ گینگ نے اے این پی رہنما مومن خان اور ان کے بھائی کو بھی نشانہ بنایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پروٹیکشن اونرشپ ایکٹ 2025 پر آئینی درخواست کی سماعت۔ جسٹس فیصل زمان خان کی درخواست چھٹیوں کے بعد متعلقہ بینچ کے 2 برو لگانے کی ہدایت۔ عدالت نے وکالت سے سوال کیا کہ اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اسمبلی میں بولے نہیں، درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے۔ جسٹس فیصل زمان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یہ معاملہ غریب شہریوں کی پراپرٹی کی ہے، سیاست زدہ نہیں۔ آپ کسی متاثرہ شخص کی جانب سے درخواست دائر کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے۔ آپ کی اس درخواست پر بہت افسوس ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں عوام کی سہولت کے لیے ایک اور ترقیاتی منصوبہ ریکارڈ مدت میں تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ شاہین چوک انڈر پاس تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علی الصبح شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ۔ انڈر پاس پر فنشنگ ورک جاری، کارپینٹنگ اور لینڈ اسکیپنگ کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی مزید پودے لگانے کی ہدایت، کہا ماحول دوست ڈیزائن پر زور دیا جائے۔ شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مسابقتی کمیشن نے سال 2025 کی کارروائیوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ شوگر ملز، اسٹیل، پولٹری، کھاد اور تعلیم کے شعبوں میں کارروائیوں کی گئی۔ 10 شوگر ملز کی گٹھ جوڑ اور گنے کی قیمت فکس کرنے پر شوکوز نوٹس جاری کیا گیا۔ اسٹیل کارٹل بنانے پر 2 ملوں پر 1.5 ارب روپے جرمانہ لگایا گیا۔ پولٹری اور کھاد کمپنیوں پر کروڑوں روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ کراچی سٹی کورٹ میں معروف یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلاء کا حملہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رجب بٹ عبوری ضمانت کے لیے عدالت پہنچے تھے۔ تشدد کے بعد یوٹیوبر زخمی ہو گئے، وکلاء انہیں بار روم لے گئے۔ رجب بٹ کے وکلاء نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے موکل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تشدد کرنے والے وکلاء نے گزشتہ پیشی کے بعد یوٹیوبر رجب نے ویلاگ میں ہمارے خلاف باتیں کی تھیں۔
گوادر کے سمندر میں بلوم کی موجودگی کے باوجود ڈولفنز کا نظارہ گروپ کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ ماہرین نے ڈولفن کی موجودگی مثبت علامت قرار دے دی۔ بلوم کے باوجود مچھلیوں کی ہلاکت کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ WWF پاکستان کے مطابق بلوم قدرتی موسمی عمل ہے، آلودگی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوم نومبر سے فروری تک ظاہر ہوتا ہے۔ رواں سال نومبر میں آغاز ہوا۔ کراچی سے بلوچستان کے ساحل تک بلوم پھیل گیا۔ ڈولفنز کی موجودگی سمندری توازن کی علامت ہے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، کل ہلکی بارش کا امکان۔ ہوا میں نمی 76%، شمال مشرق سے ہلکی رفتار کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم منگل سے بدھ کے درمیان شہر پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آج کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دن میں خشک، رات سرد رہے گی۔ حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، میرپور خاص اور تھر پارکر کے کچھ علاقوں میں بارش جاری رہنے کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے 23 اضلاع میں 31 دسمبر تک بارش کی پیشگوئی۔ کوئٹہ، زیارت، قلات، چمن سمیت متعدد علاقوں میں بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا میں 30 دسمبر سے بارش اور برف باری کا امکان۔ گلگت بلتستان میں 2 جنوری تک بارش اور برف باری کی توقع ہے۔